بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج صیغہ حل کرنا ہے اس آیت کے اندر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کے اندر، اس کے اندر یہ صیغہ حل کرنا ہے خفتم، صحیح۔ اچھا، صیغہ حل کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، آپ یہاں پہ چینل کے اوپر جاؤ میرے، اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ہوم ویڈیو پلے لسٹ کمیونٹی ٹیب وغیرہ نظر آئے گا، صحیح۔ اس کے اوپر جا کر ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو کہ کوئی آپ کے کام کی پوسٹ ہے یا نہیں۔ بعض اوقات میں سوالات وغیرہ پوچھتا ہوں، علمی سوالات ہوتے ہیں، صیغے وغیرہ جو بھی یعنی کہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر میں پوچھتا ہوں میں، تو ہو سکتا ہے کوئی سوال آپ کے لیے کام کا ہو، تو یہ ہے کہ اس پر پھر جواب وغیرہ آپ کو شاید معلومات وغیرہ آپ کو حاصل ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے کام کا ہوگا، صحیح۔ تو یہ اتنا بتانا تھا۔ اب ادھر دیکھ لو، ادھر صیغے کی طرف، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ آپ کے سامنے صیغہ ہے۔ اس صیغے کو حل کرنا ہے۔ صیغہ حل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ زائد حروف حذف کرتے ہیں۔ یہاں پر زائد حروف ہے ہی نہیں، تو ہم حذف کیا کریں گے؟ تو میں نے ڈائریکٹ لکھ لیا کہ اس کی اصل نکالنی ہے۔ اصل کس طرح نکالیں گے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ہم نے خفتم صیغہ کہاں پر پڑھا ہے۔ تو ہم نے صرف کے اندر ایک باب پڑھا ہے، اجوف کے اندر ایک ہم نے قولا یقولو کا باب پڑھا ہے، ایک باع یبیعو کا باب پڑھا ہے، ایک اور باب پڑھا ہے خوف یخافو۔ تو یہ خوف یخافو سے باب ہے سمعہ، خوف خوفا خوفو خوفت خوفتا خفنا خفتا خفتما خفتم، تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے خفتم صیغہ۔ تو باب کون سا تھا؟ یہ سمعہ نا، باب سمعہ تھا، تو صیغہ کیا تھا؟ خفتم۔ اچھا، اس کی اصل کیا نکالیں گے؟ سمعتم، جو آپ وزن نکلے گا خفتم کا وہ نکلے گا، نظیر جو نکلے گی وہ نکلے گی سمعتم، سمعتم۔ اسی وزن کے اوپر نکل جائے گا خوفتم، خوفتم، سمعتم خوفتم۔ صیغہ اصل نکالنے کے لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف پڑھی ہو، صرف کے اندر یہ باب پڑھا ہو آپ نے، یعنی کہ جیسا کوئی باب یا پھر پڑھا ہو، یہ پڑھا ہو پھر جیسا کوئی باب پڑھا ہو، تو اگر آپ نے اجوف وغیرہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے لیے صیغہ کرنا آسان ہے، اصل نکالنا آسان ہے، صحیح۔ اصل کس طرح نکالے گا سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ آگے آپ کے سامنے اس کی اصل خوفتم۔ اب قانون کیا کیا لگانا ہے ادھر دیکھ لو ذرا۔ قانون سب سے پہلے لگے گا، ذرا غور کرو، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح، مشہور زمانہ قانون جس کا نام ہے قولا باع کا قانون۔ کرتے کیا ہے اس کے اندر؟ واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس قانون کے اندر جو واو ہوگا اس کو الف سے بدل دیں گے، صحیح۔ تو میں نے واو کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو جائے گا؟ خوفتم، خوفتم، صحیح۔ پھر ذرا غور کرو، ایک ساکن یرا اور ایک ساکن یرا، دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن مدہ تھا، صحیح۔ جب دو ساکن جمع ہو تو قانون لگتا ہے اجتماع ساکنین کا قانون، یہ ہم نے قانون یہاں پہ لگانا ہے۔ اس قانون کے اندر میں نے آپ کو 3 صورتیں پڑھائی تھیں۔ پہلے صورت کے اندر اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو پہلے ساکن کو حذف کریں گے، اگر جو ہے دونوں ساکن الگ الگ کلمے کے اندر ہو تو پہلے ساکن کو کسرہ دیں گے، اگر پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ کو یا پھر میم جمع کا ہو تو پھر پہلے ساکن کو ضمہ دیں گے۔ تو یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے، واو الف جو ہے یہ مدہ ہے، تو لہٰذا ہم پہلی صورت کے اوپر عمل کر کے پہلے ساکن کو حذف کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا آپ کے سامنے خفتم۔ اب اتنا آپ کے سامنے صیغہ آ گیا خفتم، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے خفتم، فَإِنْ خفتم، اور یہاں پہ آپ نے صیغہ حل کر لیا خفتم۔ مطلب ہے کہ صیغہ ابھی مکمل طور پہ حل نہیں ہوا۔ آپ نے اجوف کے اندر ایک اور قانون پڑھا ہے، اور وہ قانون ہے ثلاثی مجرد کا اور اجوف کے ماضی معلوم کا، یعنی کہ یہ قانون اس جگہ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کا صیغہ ہو اور اجوف کا ماضی معلوم ہو۔ تو یہ اجوف کا ماضی معلوم ہے اور ثلاثی مجرد بھی ہے، باب سمیہ ہے، باب سمیہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، لہذا قانون یہ تھا کہ جب آپ نے تعلیل کی وجہ سے واو کو واو مضموم یا مفتوح آپ نے حذف کیا تو پھر آپ فا کلمے کو ضمہ دو گے۔ جب آپ نے تعلیل کی وجہ سے واو کو واو مضموم کو یا واو مفتوح کو حذف کیا تو آپ فا کلمے کو ضمہ دو گے۔ یہاں پر ہم نے اس جگہ کے اوپر دیکھو ذرا، یہاں پر ہم نے واو مضموم حذف نہیں کرا اور نہ ہی واو مفتوح حذف کرا ہے،
بلکہ ہم نے واو مکسور حذف کرا ہے. تو اسی قانون کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے واو مکسور یا پھر آپ نے یا حذف کیا ہو تو فا کلمے کو کسرہ دیں گے. تو ہم نے تو واو مکسور حذف کرا ہے، لہذا ہم اس فا کلمے کو کسرہ دیں گے. قانون کا نام ہے قلنا بعنا خفنا کا قانون. صحیح ہے. اس قانون سے ہم نے فا کلمے کو کسرہ دیا تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے خفتم. ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت کے مطابق یہ صیغہ ہو گیا. اب ہمیں بتانا صیغہ یہ ہے کون سا. تو صیغہ تو بالکل واضح معلوم ہو گیا. صیغہ یہ ہو گیا آپ کا جمع مذکر حاضر گردان ماضی کی ہے، ماضی معلوم کے گردان ہے. باب سمعہ ہے. 7 اقسام کے اندر یہ ہے اجوف واوی. یہ آپ کا صیغہ حل ہو گیا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور صیغے دیکھنے ہوں تو سیدھی آپ کے اوپر پلے لسٹ نظر آ رہی ہوگی، جون سے صیغہ دیکھنا ہو دیکھ لینا جا کے. اور اگر یہ جو میں نے قانون پڑھائے ہیں یہ قانون سمجھنے ہو تو الٹے ہاتھ کے اوپر پلے لسٹ نظر آ رہی ہوگی، جا کے پورا کورس دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.